بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رزق میں اضافہ کرنے کا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے یا رزق میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں رزق کے اضافے سے متعلق بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق میں اضافے کی دعا سکھائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی روزانہ خاص طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا، یہ وظیفہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے آپ رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ نماز اور عمل صالح کا پابند ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، یعنی ایسا علم جو میرے لیے فائدہ مند ہو، ورزقا طیبا، اور ایسا رزق جو طیب ہو، جو پاک ہو، جو حلال ہو، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یہ بڑی مختصر لیکن بڑی جامع دعا ہے، اور یہ ہر روز ہمیں فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمیں فائدہ دینے والا علم دے، وہ علم جو ہمارے دین میں بھی اور ہماری دنیا میں بھی ہماری مدد کر سکے، اور ایسا رزق جو کہ حلال اور طیب ہو، جو پاک رزق ہو، کیونکہ یاد رکھیے رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی باقی سارے تمہارے اسباب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس حلال رزق کی دعا کرنا، اور پھر ہمیں ایسے اعمال کریں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں۔ تو یہ دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو خاندانی تعلقات ہیں ان کو نبھائے، یعنی کہ صلہ رحمی کریں، اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھے اور ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو میں نے آپ کو دو بڑے زبردست وظیفے بتا دیے ہیں۔ ایک تو یہ دعا ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور اس کو ہر فجر کی نماز کے بعد روزانہ لازمی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اپنے فیملی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو بھی دراز کرے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمارے چینل کے سبھی ناظرین اور تمام مسلمانوں کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔